السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، ساتھیوں، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 23 تا 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان پارٹیوں، ان جماعتوں، ان فرقوں کی رہنمائی ارشاد فرمائی جو منکرین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، معاندین ہیں، دشمنان انسانیت ہیں۔ ان کا جو انجام ہے بڑا بھیانک ہے، بڑا خطرناک ہے، اور ان سے ہم نے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، عبرت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو دیکھ کے حاصل کی جائے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، یہ عبرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے تو ہمیں سمجھ آئے، نہیں۔ السعید من وعظ لغیرہ، نیک بخت وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لے، درست راستے کو اختیار کر لے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت مسلسل ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ ہم ہیں کہ تربیت لیتے نہیں، ہم ایک طرف سے سنتے ہیں، دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ کی رہنمائی کو قلب میں اتاریں، تاکہ اللہ کی تجلی ہمارے دل میں پیدا ہو، اللہ کا نور ہمارے دل میں اترے۔ آج اللہ رب العزت اس سچی جماعت کے انعام، اس کا اکرام اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ کی زبان میں سنیے، قرآن کی زبان میں سنیے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ رب العزت داخل کریں گے کن کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے دو پلر ہیں، مومنین متقین کا جب بھی تجزیہ کرنا ہے تو ہم نے ان کی دو بنیادیں دیکھنی ہیں۔ ایک ہے ایمان، جس کو ہم نظریہ کہتے ہیں، اعلیٰ شعور کہتے ہیں، اعلیٰ فلسفی کہتے ہیں۔ دوسرا اس پر عمل و کردار، عامل الصالحات، نیک اعمال کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں دوستو، اس نیک اعمال کا ترجمے کا مطلب ہے اس جو فلسفہ توحید ہے، ان کی فلسفی ہے، پروگرام ہے، نظریہ ہے، اس کے مطابق عمل و کردار، یہ اصل میں عامل الصالحات ہے۔
تو ایسی جماعت جس کا اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ فلسفی ہے، اور پھر اعلیٰ عمل و کردار ہے، جنات، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں۔ جنت کا لفظی معنی باغ ہوتا ہے، لیکن جنات، باغات، باغات کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں امن ہو، سکون ہو، بڑا خوبصورت ماحول ہو، اسی کو باغ کہا جاتا ہے نا۔ تو جنات باغات ہیں۔ پھر اوپر سے کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایک باغ ہو، ہر طرف خوشبوئیں ہوں، پھول ہوں، چشمے ہوں، چشمے جاری ہوں، ٹھنڈا پانی ہو، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، پرکیف اور پرکشش ماحول ہوگا۔ اور پھر آگے سنیے، یحلون فیہا من اساور، اللہ رب العزت ان کو پہنائیں گے کنگن، اساورہ کنگن، اور کنگن بھی کون سے؟ من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی۔ اللہ رب العزت جنت کے اندر جو کنگن پہنائیں گے متقین مومنین کو، وہ سونے کے ہوں گے۔ دنیا میں سونا مرد کے لیے منع ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ دنیا میں تو خواتین سونا پہنتی اور خوش ہوتی ہیں، اور یہ سونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ جو سونا پہنائیں گے اس کی تو قدر و قیمت ہی نہیں ہے، وہ اتنا اونچے درجے کا سونا، اور اللہ کی مہمان نوازی ہوگی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ پیچھے ہم نے کافروں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں اور شیطانی جماعتوں کا لباس کیا پڑھا تھا، سنا تھا؟ ثِيَابٌ مِّن نار، ان کا جو لباس ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور مومنین اور متقین کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم پہننا منع ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو جو لباس دیں گے وہ ریشم کے ہوں گے۔ وہ کتنی قدر و قیمت کے ہوں گے، کتنے اعلیٰ درجے ہوں گے، اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ جو الفاظ بولتے ہیں ہماری سمجھ کے مطابق بولتے ہیں، ماحول اور معاشرے کو سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں اسی ماحول سے لیتے ہیں، لیکن وہ کتنی اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوں گی، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ کی جو مہمان نوازی ہے وہ تو انتہائی اعلیٰ ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، بڑے خوبصورت جملے ہیں، توجہ فرمائیے۔ یہ جو رہنمائی ہے اللہ کی رہنمائی، یہ پاکیزہ رہنمائی ہے۔ اللہ کا نظریہ من القول، گفتگو یعنی اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی، وہ بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں پروگرام دیا وہ بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ نے جو راستہ دیا صراط مستقیم وہ بھی پاکیزہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، یہ جو اللہ نے راستہ دیا ہے وہ تعریفوں والا راستہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی رہنمائی بھی سچی، راستہ بھی سچا، وہ نظریات بھی سچے، جو پروگرام دیا اللہ نے وہ بھی سچا ہے۔ سب کچھ تعریفوں والا ہے، اللہ خود تعریفوں والے ہیں، اللہ خود تعریفوں کے لائق ہے۔ تو پھر اللہ نے جو نظریات دینے ہیں، جو ہمیں فلسفی دینی ہے، عمل و کردار دینا ہے، وہ کیوں نہیں تعریفوں والا ہوگا؟ آیت مقدسہ نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے پھر جب ہم سورۃ الحج کا آغاز کر رہے تھے تو اللہ کے گھر کو ہم نے بیت اللہ شریف مکہ کو مرکز انسانیت بتایا تھا۔ آج پھر اللہ تعالیٰ اسی طرف رہنمائی دے رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ تو پاک ہے، صاف ستھرا ہے، یہاں کافروں کا، مشرکوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر اعتبار سے مسجد حرام پاکیزہ ہے۔ اب یہ جو کافر اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، یہ جو کافر لوگ ہیں
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ حالانکہ الذی جعلناہ، ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے مسجد حرام کو، اللہ کے گھر کو بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ امن کی جگہ، مرکز، کس کے لیے؟ للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ اللہ کا گھر مسجد حرام تو پوری انسانیت کا مرکز ہے، امن کی جگہ ہے۔ اس سے بہتر جگہ تو کائنات کے اندر کوئی نہیں جو اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ رب العزت پارہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا پہلا گھر جو ہے یہ انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ مرکز انسانیت ہے۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، سواء العاکف فیہ، برابر ہے کہ یہاں کا رہنے والا اس گھر میں آ کے امن حاصل کرے، والباد، اور باہر سے آنے والے لوگ امن حاصل کریں۔ اس میرے گھر میں جو مرکز انسانیت ہے، کوئی باہر سے آئے، کوئی مقامی ہو، سب کو امن ملے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھو وَمَن یُرِدْ، اور جس نے بھی ارادہ کیا، فیہ، اس گھر کے اندر رہنے والوں کے ساتھ، بِإِلْحَادٍ، کسی شرارت کا، کسی ٹیڑھے پن کا، بِظُلْمٍ، زیادتی کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم ان کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ اللہ کے گھر میں آنے والے، مسجد حرام میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، یہ اعزاز ان کا کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی مقیم ہے، مقامی ہے، باہر سے آنے والا ہے، سب معززین ہیں۔ آج بھی جو اللہ کے گھر میں جاتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہاں کی جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، جو ان کے پاس جتنے وسائل ہیں، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت پہ لگانے چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جتنے لوگ وہاں اللہ کے گھر میں طواف کرنے والے آتے تھے، عمرہ کرنے والے آتے تھے، ان سب کی خدمت کیا کرتے تھے، کفار بھی خدمت کرتے تھے۔ تو آج تو خدمت کرنا بڑی ضرورت کی بات ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اس لیے آج بھی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی دعا ہم سیکھ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بڑی جامع دعا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے التجا ہے فرما برداری کی، توبہ کی، اور اللہ کی تعریف ہے کہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت اپنی فرما بردار بنا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں حج کے جتنے مناسک ہیں، افعال ہیں، امور ہیں، وہ یا اللہ ہمیں سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔